ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی طرف آئیے، اللہ اس کے نبی کے کلام کو سب سے اونچا رکھیے، مسلک بعد میں، پہلے اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لازم، پھر مسلک، فضائل اعمال کو چھوڑ دی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حملہ ہو گیا، بہت بڑا حملہ۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ گزشتہ دنوں افغانستان سے آئے مہمان خصوصی عامر خان متقی وزیر خارجہ افغانستان انڈیا تشریف لائے تھے۔ اسی دوران وہ دارالعلوم دیوبند بھی زیارت کے لیے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے موقر اساتذہ و طلباء سے ملے اور اپنی خوشیوں کا پرجوش انداز میں انہوں نے اظہار بھی کیا۔ وہ اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دیوبند ایک اسلامی بہت بڑا مرکز ہے، تاریخی مرکز ہے۔ دیوبند کے علماء اور افغانستان کے علماء کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں اور یہی مسلک والے لوگ افغانستان میں بھی ہیں۔ دیوبند کو ہم ایک علمی اور روحانی مرکز سمجھتا ہے۔ دیوبند تو اسلامی علوم کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، تاریخی مرکز ہے۔ دیوبند کا اکابرین علماء اور افغانستان کے علماء کے درمیان بہت دیرینہ تعلقات ہے، اور یہی مسلک والے لوگ علماء افغانستان میں بھی ہے، اور دیوبند کو ہم ایک علمی اور ایک روحانی مرکز سمجھتا ہے۔ یہ مسلک والے لوگ افغانستان میں بھی ہیں۔ امیر خارجہ کو یہ جملہ بولنا تھا کہ غیر مقلدین اہل حدیث علماء پر شاید بجلی گر گئی، بڑے زور سے انہیں کرنٹ لگا، بڑے زور سے جھٹکا لگا ہے دوستو۔ پھر کیا تھا؟ بخلائے انداز میں وہ سب کچھ اناب شناب بکنے لگے جن کی شاید ضرورت بھی نہ تھی۔ میں ان سے کہنا ضرور چاہوں گا کہ انہیں علماء دارالعلوم دیوبند کو یا احناف کو نصیحت دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کتابوں کو بعد کتاب اللہ پڑھنے کی نصیحت دی جا رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ سالہ سال سے دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں شامل بھی ہیں، لیکن جب نفرت کا بھوت دل و دماغ میں بلکہ متعصبین کے خون کے ہر قطرے میں شامل ہو جائے تو پھر حقیقت و اصلیت نظر ہی کب آتی ہے دوستو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دارالعلوم دیوبند کی تعریف بھی کرے تو انہیں مرچی لگ جاتی ہے۔ میں آج الیاس شرف الدین صاحب کے بیٹے کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موصوف اپنے تمام حدیث کی کتابوں کو پڑھنے کی نصیحت کی ہے اور فضائل اعمال کو اٹھا کر رکھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ فضائل اعمال کو اٹھا کر کے الگ سے رکھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اعمال بالکل مت پڑھو، ساری کتابیں پڑھو، فضائل اعمال مت پڑھو۔ آخر فضائل اعمال میں آپ کو کون سی خامی نظر آتی ہے؟ اس میں کیا کمی نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ نے صرف فضائل اعمال کا نام سنا ہے یا پھر آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے؟ کاش پڑھ کر دیکھ لیتے تو شاید اٹھا کر رکھنے کی باتیں ہرگز نہ کرتے۔ فضائل اعمال وہ کتاب ہے جس میں احادیث و قرآن آیات کی بھرمار ہے۔ آیات کی تفسیر و تشریح و مطالب، احادیث کے ترجمے، تشریحات و مطالب بہت ہی عام فہم الفاظ میں بتائے اور سمجھائے گئے ہیں تاکہ ہر خاص و عام کو استفادہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ پر آپ نے فضائل اعمال کی تحقیر کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کتاب کی تحقیر کی ہے بلکہ احادیث نبویہ جو اس کتاب میں شامل ہیں اس کی بھی آپ نے تحقیر کی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے بھی غلط ہیں۔ میں عامر متقی فارن منسٹر طالبان کے افغانستان کے ان سے کہنا چاہتا ہوں، دیوبند کی آپ تعریف کر رہے تھے، میں نے سنا انگریزوں سے لڑ کر بھارت کو آزاد کرانے میں دیوبند کے حسین مدنی کا بڑا رول ہے، اہل حدیثوں کے مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا رول ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، الیاس شرف الدین سلیو آف اللہ انڈین آرمی نائک کا بیٹا، مکی مدنی علماء کا شاگرد، ام القری مکہ المکرمہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے علماء کا اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہے، قرآن حدیث کی طرف آئیے، اللہ اس کے نبی کے کلام کو سب سے اونچا رکھیے، مسلک بعد میں، پہلے اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
लाजिम। फिर मसला फजाइल अमाल को छोड़ दीजिए। रियाजुस्सालिहीन, बुलुगुल मराम, बुखारी, मुस्लिम, तरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, बहकी को कुरान के बाद अपना लीजिए। मुअत्ता इमाम मालिक अपना लीजिए। ये हदीस की किताबों को अपना लीजिए। इंशाअल्लाह सऊदी अरब की तरह अमन सलामती, खैर और आफियत और इज्जत भी मिलेगी दुनिया भर में तौहीद और सुन्नत का काम भी कर सकेंगे और बेशुमार अल्लाह दुनिया की दौलत से भी नवाजेगा, दोनों जहां में कामयाबी भी देगा। कुरान हदीस को अपनाइए, कुरान हदीस को समझकर अमल कीजिए सहाबा और सलफ के तरीके पर, और आप करीब हो जाइए जामे इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से, उम्मुल खुरा मक्कतुल मुकर्रमा से। सबसे बेहतरीन तालीम कुरान हदीस की दुनिया में यहां दी जाती है। ये मदरसों से, यहां के उलमा से करीब हो जाइए और दोनों जहां में कामयाबी का रास्ता खोल लीजिए।